فضائل اعمال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باجماع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیعہ اسلامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ سے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، یعنی ابو بکر نے انہیں کچھ لفظ کہہ دیا، کچھ برا لفظ کہہ دیا اور فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے، یعنی پھر انہیں خیال ہوا میں نے کچھ غلط کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ تو بھی ابھی اپنا بدلہ لے لے، میں نے کہنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے، خود ہی زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں، اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی خفگی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو رابعہ کی حالت میں کیا ترہد ہے۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تجھے جواب میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، ہاں یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو معاف کر دے۔ فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابو بکر کو بدلے کا اس قدر فکر ہوئی اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ بدلہ لے لے۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، انہوں نے کسی سے ایک لفظ کہہ دیا، کچھ ایک لفظ برا کہہ دیا اور انہیں اتنی فکر ہوئی کہ اس کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا، تو انہوں نے کہا جو میں نے تمہیں کہا تم بھی اپنا بدلہ لے لو۔ انہیں بہت فکر ہوئی کہ اس کا میرے سے آخرت میں حساب لیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ کی حالت۔ حضرت عمر بسا اوقات کبھی کبھی ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر تھا کہ وہ ایسی باتیں کرتے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔
ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا دیں۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دیں تو اس کو مارتا ہے۔ کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیرا مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا، اس دیگچی میں کیا ہے؟ یعنی اس دیگ میں کیا پک رہا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا اور میرے اللہ کے یہاں فیصلہ ہو کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ بھلا عمر رضی اللہ عنہ کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگیں کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے، غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دو۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ میری کمر پر رکھ دو، نہیں کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں تجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالی، اس کو چلانا شروع کیا، چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا۔
حالانکہ ہریرا سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کی بجائے حضرت عمر کہ تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نصیحت۔ وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ظاہری بینائی جانے کے بعد میں ان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مجمع میں جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو۔ میں اس طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت میں وہ لوگ ہیں جن کو اس کے خوف نے چھپ کر رکھا ہے، حالانکہ وہ نہ عاجز ہیں نہ گونگے ہیں بلکہ فصیح اچھی زبان میں باتیں کرنے والے لوگ ہیں، بولنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر نے ان کی عقلوں کو اڑا رکھا ہے۔ ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں، اور جب اس حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے؟ وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کو ایک جگہ جمع نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کے ہر وقت بہنے سے دو نالیاں بن گئی تھیں۔ اوپر کے قصے میں حضرت ابن عباس نے نیک کاموں پر اہتمام کا یہ ایک اصل نسخہ بتلایا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا سوچ کیا جائے، اس کے بعد ہر قسم کا نیک عمل سہل ہے، اور پھر یہ یقین اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا۔ رات دن کے 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ اس کے سوچنے کی خاطر نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائی کو الٹا سیدھا کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ہم نے کہتے ہیں کہ اگر انسان ہاتھ سے مارے تو وہ تو انسان بھول جاتا ہے، لیکن اگر لفظ ایسا برا کہہ دیا تو وہ لفظ زندگی بھر اسے چبھتا ہے۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں اور کسی سے ایسی بات نہ کہیں۔ دیکھیے حضرت ابوبکر نے صرف ایک لفظ ایسا کہہ دیا تو انہیں اتنی فکر ہوئی کہ آخرت میں اب میرا کیا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ تو ابھی اپنا بدلہ لے لے۔ اور دیکھیے حضرت عمر کو کتنی فکر ہوئی کہ میں نے یہ کیا کیا کہ میں امیر ہوں اور میرے امیر ہوتے ہوئے لوگ اتنے پریشان ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا اب اپنا بھی ان کے کھانے کے لیے، بچوں کے کھانے کے لیے سارا سامان لائے
اور پھر خود ہی اس کا حریرہ بنایا اور پھر خود ہی انہیں کھلایا۔ جب انہیں وہ آرام ملا، محسوس ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پلیز میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔